اپنے علم کے مطابق بہت بار دے چکا ہوں، لیکن آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ وہی جو بیان ہوا وہ بیان ہے، اور جو ہمیں سننا تھا وہ ہم نے سن لیا. نہیں، بیان تو بہت بڑا ہے، لیکن جو کچھ آپ نے سن لیا ٹھیک ہے، اچھا ہے، اللہ عمل کی توفیق دے. اسی طرح سے رمضان اور اس کے روزے جو فرض ہے اس کا بھی بہت بار بیان دے چکا، لیکن وہ بیان بھی کوئی آخری بیان نہیں ہے. کتنی بھی کوشش کرو تو سب بات کہاں سامنے آ پاتی ہے. اسی طرح سے حج، اس کا بھی بہت بار بیان ہو چکا ہے، لیکن کسی بیان کو آخری بیان کا درجہ نہیں دیا جا سکتا. جیسے پیاس باقی رہتی ہے اور دریا بہتا رہتا ہے. تو چونکہ یہ زمانہ حج ہے، اور یہ ایسا فریضہ ہے حج کہ اگر کوئی ایسا مرض نہ ہو جو حج میں جانے سے روک دے، جسے مرض حابس کہتے ہیں، یا پھر ایسا ظالم حکمراں ہو، بادشاہ ہو، جو حاجیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، ایسی کوئی اور ضرورت ہے، اور آدمی حج نہ کرے اور مر بھی جائے تو ڈر ہے کہ یہودی بھگو کے مرا کہ عیسائی ہو جائے گا. یہ عمر میں ایک ہی بار ہے. دوسرے یہ کہ یہ صرف مالداروں پر ہے، جیسے زکوٰۃ مالداروں پر ہی ہے، تو یہ صرف مالداروں پر ہے. تو اگر مالدار نہیں ہے تو اس کے لیے چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی مجھے حج میں جانا ہے، بابا جانا ہے، اب جاؤ، اللہ کے واسطے جاؤ. لیکن چندہ کہاں کو کرتے ہو؟ کہیں دیکھا ہے؟ یہ سواری حرام ہے، حرام. یہ اور بات ہے کہ کسی کو ترس آیا کسی امیر کو، اور کسی غریب کے جیب میں کچھ ڈال دیا، اس نے کہ جا حج کر کے چلا، تو الگ بات. اللہ نے یہاں ایسے بھی امیر بنائے ہیں، ایک نہیں دو کو بھیج دیتے ہیں، دو غریب کو کہ جاؤ کر کے آ جاؤ، پورا پیسہ دے دیتے ہیں. اور یہ کوئی دو کی بات ہی نہیں، مجھے تو 10 کی بات بتائی گئی. لیکن وہ عرب ہے، 1 ارب ہے، کبھی سنا ہے؟ دیکھا نہیں میں نے اس کی شکل، سنا ہے صرف کہ وہ آتا ہے تو کسی کو دے کے چلا جاتا کہ 10 غریبوں کو حج کرا دے، تو وہ الگ بات ہے، 10 غریبوں کو حج. تو یہ اور بات ہے، کوئی خود سے کراتے تو. اب سامعین تفسیر میں سے جو تفسیر سنتے ہیں اور آج کل حدیث پاک کا درس سماعت کر رہے ہیں، اس میں بعض سامعین ایسے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، 1-2 کو کرا دیتے ہیں، وہ بہت اچھی چیز ہے، پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اس کے لیے سوال مت کرو. کچھ لوگ اجمیر شریف جاتے ہیں بیچارے، تو لوگوں سے کہتے ہیں مجھے اجمیر شریف جاؤ، خدا کے واسطے جاؤ نا بابا. اس کے لیے چندہ کرنے کی کیا ضرورت؟ چندے کو اتنا مخدوش مت کرو کہ لوگ اسے دھندا سمجھیں. چندہ بڑی ضرورت کے وقت ہے، جب بڑی دینی ضرورت ہو اور وہ کام بغیر چندے کے نہیں ہو رہا ہے، وہ تو کر لو، ٹھیک ہے، لیکن ایک عادت چندے کی بنا لو، یہ صحیح نہیں ہے. میں تو ادارہ سازوں کو بھی یہ کہتا رہا کہ ان اداروں کو آپ جو ہے یتیم خانہ نہ بنائیں، ان اداروں کو چندے سے باہر نکالیں، کہتا رہا. لیکن دیوانے کی بات کوئی دیوانہ تو مان لے گا، فرزانہ کا ہے کو مانے گا بھائی. میں نے کہا یہی چندہ جو تم کر کے لے جاتے ہو، کوئی ضروری نہیں کہ جو لے جاتے ہو راس المال جو ہے، اصل مال، اس کو راس المال، اس کو کسی ایسی جگہ لگا دو کہ 4 پیسہ اس سے جو آمدنی ہو وہ نفع تم ادارے میں لگاتے رہو. لیکن اگر یہی مال تم لے جا کے بینک میں جمع کر دیتے ہو، پھر نکال کے کھاتے رہتے ہو، تو تم تو اصل مال ہی کھا رہے ہو.
اور جو راس المال کھائے گا اس کے سر میں درد ہوگا. ویسے راس کے معنی آپ جانتے کیا ہے؟ سر. جو اصل مال کھا جائے گا اس کے سر میں تو درد ہونے ہی کا. اسی لیے اللہ نے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا. عربی میں ربا کہتے ہیں، آپ اس کو سود کہتے ہو. دونوں میں مال بڑھتا ہے، تجارت میں بھی مال بڑھتا ہے، وہ اللہ نے حلال کر دیا، اور سود میں بھی مال بڑھتا ہے، اس کو اللہ نے حرام کر دیا. اگر تجارت میں مال بڑھتا ہے تو تجارت میں نفع اور نقصان دونوں کا خطرہ ہے. تجارت کرنے والا نفع بھی اٹھا سکتا ہے اور ہو سکتا ہے اسے نقصان بھی ہو جائے. خود طرح میں بات میں وہ تجارت تخشون کسادہ، اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں خطرہ ہر دم لگا رہتا ہے کہ کہیں اس تجارت میں مجھے نقصان نہ ہو جائے. تو تاجر نفع بھی لیتا ہے، نقصان بھی اٹھاتا ہے، لیکن سود خوار نقصان نہیں اٹھاتا، صرف نفع لیتا ہے. کوئی مرے کہ وہ اپنا پیسہ لے لے گا، اس لیے منع ہوا. یہ یہودیوں کا جتنا نظام ہے سب سودی نظام ہے. یہ صرف اپنا مال بڑھانے میں لگے. پھر کوئی مرتا ہے تو مرنے دو، کوئی جیتا ہے تو جینے دو. انہیں مال سے محبت ہے، انسان سے نہیں. انسان کی کوئی قدر و قیمت ان کے یہاں نہیں. اسی لیے ان کا حال یہ ہے کہ جب کسی زمین میں دیکھتے ہیں کہ قدرتی بہت سارے وسائل ہیں اور معدنی ذخائر ہیں، تو وہاں کے لوگوں کو تتر بتر کر کے مار کر کے بھگا دیتے ہیں اور زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں. تو انہیں زمین پیاری ہے، زمین والے نہیں. دن بدن انسانی قدریں تباہ ہو رہی ہیں، انسان کی قیمت گرتی جا رہی ہے. دن بدن انسان کی کوئی قدر قیمت نہیں. جو کچھ ہے زمین کی قدر ہے، سونے کی قدر ہے، مال کی قدر ہے. حالانکہ یہ زمین آدمی کے لیے ہے، یہ سونا آدمی کے لیے ہے. آدمی اگر سونے کے لیے ہو گیا تو بڑا برا ہے. آدمی نہیں ہوگا تو کیا کرے گی زمین؟ تمہارے دین نے انسان کی قدر بڑھائی تھی. تمہارا دین جو ہے دین اسلام انسان کی قدر بڑھائی تھی، اور اتنی بڑھائی تھی کہ اپنے عروج میں یہ سریا تک پہنچ گیا تھا. آپ کو دلیل چاہیے؟ دلیل دے دیتا ہوں. دلیل چاہیے؟ دلیل دے دیتا ہوں. حضور نے اپنے صحابہ کو کیا کہا تھا؟ صحابہ کن جو میرے صحابہ چمکتے دھمکتے ستاروں کی طرح سے. دیکھا تو انسان اپنے عروج میں سریا تک پہنچ گیا تھا. لیکن جب وہ لوگ دین پہ نہ رہے تو اس آسمان نے سریا سے اٹھا کے انسان کو زمین پر دے مارا. آج سب سے نیچے درجے آپ پہ پہنچ چکے ہو. آپ دلیل چاہیے آپ کو؟ لے لو. دنیا ہی سے دلیل دے دیتا ہوں. دنیا کہتی ہے سب سے نیچا درجہ ہو گیا آج مسلمانوں کا، دلت سے بھی نیچے پہنچ گئے. یہ میں نہیں کر رہا، پوری دنیا کے سب پیپر گئے، پوری دنیا کے میڈیا. کیسے آپ نیچے پہنچ گئے؟ جو سوریا تک پہنچ گیا تھا کیسے پہنچ گیا؟ اقبال کی بات کروں چلو تھوڑی سی. ویسے آپ قصہ کہانی سننے کے عادی رہے ہو. عقل والی بات کہاں سنی تم نے؟ تو کہاں سمجھی اور اس سے کیا سروکار تھا؟ عقل سے تو کام لینا چھوڑ ہی دیا ہے بالکل. قصہ کہانی سن کے مست ہے، یا راگ راگنی میں پھنسے ہوئے ہیں، کچھ راگ راگنی سن لیا. اقبال کہتا ہے گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. پھر سے سنیا، گنوا دی میں نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی. گنوا دی ہم نے جو میراث اپنے اسلاف سے پائی تو گنوا دی. اسلاف اپنے بزرگوں سے، اپنے باپ دادا سے جو وراثت مجھے ملی تھی، وراثت یعنی دین جو ملا تھا، وہ ہم نے گنوا دیا. سو سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. ہم پٹکے گئے ہیں اور کوئی پرسان حال ہمارا نہیں ہے. غیر تو کیوں ہمیں سارا دینے لگے؟ کیوں دینے لگے؟ وہ تو کبھی دے بھی دیتے غیر ہو کر کے بھی. ہمارے اپنے بھی ہمیں نہیں پوچھتے. یہ حالت ہم نے اپنی بنا دی، لیکن ہم باز نہیں آ رہے ہیں اپنے طریقے سے. باز نہیں آ رہے. کہاں سے کہاں سے حضور آئے ہی تھے انسان کامل بنانے کا. جسے مسلمان کہتے اس کا کیا مطلب کیا ہے؟
صرف عبداللہ عبد الرحمان یہ ہے مسلمان کا مطلب؟ صرف گوشت کھانے کا مطلب ہے مسلمان؟ نو بابا، مسلمان کا مطلب انسان کامل ہے، انسان کامل۔ فرماتے تھے وَيُصْلِحُ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہارے اخلاق کی تکمیل کر دوں اور تمہیں انسان بنا دوں۔ حضور انسان ہی بنانے آئے۔ وہ سبق کسی تمہارے اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے کہ حضور کیا کرنے آئے تھے؟ نو۔ کالج میں پڑھا ہے؟ نو۔ یونیورسٹی میں پڑھایا جائے؟ نو۔ پھر کہاں سے ہوگا؟ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں سب درسگاہ میں بیٹھے ہیں، کچھ لوگ مسجدوں میں امام ہو گئے ہیں، کچھ لوگ مقرر ہو گئے ہیں، تقریر کرتے ہیں، بس ان کا کچھ کام ہی نہیں ہے، ٹیوشن وغیرہ پڑھاتے ہیں۔ جو اچھا پڑھا لکھا طبقہ تو درسگاہ میں بیٹھ گیا، وہ باہر نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے اگر ہم درسگاہی الفاظ استعمال کریں گے ٹیکنیکل تو عوام اس لائق نہیں کہ سمجھ سکے، وہ اس طرح آپ سے مایوس ہے، تو اس لیے وہ آتے نہیں۔ کوئی پڑھا لکھا آدمی جلدی سے نہیں آتا، جلدی سے امامت پہ نہیں آتا۔ میں جب اشرفیہ سے روانہ ہونے والا تھا یہاں بامبے کے لیے 68 میں، 67 میں، محرم میں آیا تھا، پہلی محرم کو آیا تھا۔ اس وقت بالکل نوخیز تھا میں، اور اب بڈھا کھسٹ ہوں۔ جب یہاں چلا تھا تو اشرفیہ کے اساتذہ میں تھوڑا سا ٹکرا ہو گیا تھا ہمارے بارے میں کہ یہ بچہ بہترین نالج رکھتا ہے، اس کو کاہے کو امامت کے لیے بھیجا جا رہا ہے؟ امامت تو کوئی 2-4 سورہ یاد کرنے والا بھی پڑھا تو کر لے گا، جیسا کہ چل رہا ہے۔ تو اس بچے کو کیوں صرف امامت پہ بھیجا جا رہا ہے؟ پھر حافظ ملت نے بلایا سب کو، کہا دیکھو آپ لوگ گل گپاڑا مت کرو، اور یہ بات جو آپ کہہ رہے ہو کہ جو بچہ درسگاہ میں بیٹھنے کے لائق ہے اسے صرف امامت کے لیے کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سے اشرف العلماء نے کہا ہے کہ اس بچے کو میں اس لیے بلا رہا ہوں کہ مجھے بمبئی میں ادارہ قائم کرنا ہے، تو یہ صرف امام ہو کے نہیں جا رہا ہے، وہاں ادارہ میں یہ پڑھائے۔ لوگوں کا اگر ایسا ہے تو حضرت آپ ضرور بھیجیں، دیکھا پھر تو آپ ضرور بھیجیں، پھر ضرور۔ اسی لیے میرے آنے کے بعد دارالعلوم محمدیہ قائم ہوا۔ ابتدا میں ہم 4 آدمی تھے دارالعلوم محمدیہ میں، آپ کے اشرف العلماء تو مجھے بلانے ہی والے تھے، میرے استاد رہ چکے تھے، بلکہ کہہ بھی دیا تھا مجھ سے کہ میں بامبے جا رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ وہاں ادارہ قائم کروں، تو جب مجھے ضرورت آپ کی پڑے گی تو آپ تیار رہیے گا۔ مجھے بلا لیا، انہوں نے جیسا کہا تھا ویسا کیا۔ اللہ والے جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور دنیا والا جو کہتا ہے زندگی بھر نہیں، قیامت کی صبح کو کرے گا تو کرے گا۔ وہ قیامت کی صبح ہے، کبھی بھی ہم نے کسی دنیا دار کو سچا دیکھا نہیں۔ معمولی سی چیز میں بتاتا ہوں، کبھی کبھی پھٹا پرانا جوتا پہن کے میں چلتا تھا، 6-7 کلومیٹر چلتا تھا، تو کچھ لوگوں کو تھوڑا ترس آتا تھا، بولے کتنے نمبر حضرت آپ کو لگتا ہے؟ میں نے کہا 10 نمبر لگتا ہے مجھ کو، یہ صرف آپ کو صداقت بتا رہا ہوں عوام کی، 10 نمبر۔ اچھا ٹھیک ہے میں بھیجتا ہوں، اور صبح قیامت تک کو بھیجتے ہیں۔ پھر ایک نہیں ایسے جانے کتنے ہیں، دنیا دار کو اپنی بات کا خیال ہی نہیں کہ اس نے کہا کیا ہے، اور کسی دیندار نے کوئی بات کہہ دی وہ پتھر کی لکیر ہے، پتھر کی لکیر مٹ سکتی ہے، اللہ والے کا کہا نہیں مٹے گا، وہ کر کے رہے گا۔ آئیے بس اب یہ دنیا صرف لفظ ہو کے رہ گئی، مانا اس کے پیچھے بھی۔ اسی لیے ایک بات دوسری جگہ کہتا ہے، جگایا اس نے بھی بہت، لیکن یہ موت کی حد تک سوئے ہوئے کائے کو جاگیں گے، انہوں نے طے کر دیا نہیں جاگیں گے، ٹھیک ہے نہ جاگو، اپنا برا کرتے ہو کرتے رہو، ہمارا کام کہہ دینا ہے آپ جاگو یا نہ جاگو۔ وہی وہ کہتا ہے تمہیں آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتے، تمہیں اپنے اسلاف سے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی۔ پھر دلیل بھی دیتا ہے، لوگ کہیں گے کیوں نہیں بھائی ہمیں ہمارے باپ دادا سے کیوں نہیں نسبت کیوں نہیں ہو سکتا؟ بتاتا ہوں کہ کیوں نہیں ہو سکتا۔ تمہیں آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتے کہ تم گفتار پہلے ہی کہا، تم صرف لفاظی کرتے تقریر کرنے کے شوق ہوتے۔ ہر اس آدمی کو جو سب کچھ نہیں آتا جانتے سب سے زیادہ تقریر کرنے کا شوق اس کو ہوتا ہے، کھڑا ہو گیا اور جھوم رہا ہے، مار رہا ہے، یا وہ رہے گا یا مائک، دونوں میں سے ایک تو خاتمہ ضروری ہے۔ تقریر کرنا، تقریر آپ کا کام ہے کہ تم گفتار صرف الفاظ، وہ کردار آبا کی بات کر رہا ہے، تم صرف الفاظ ہو، تمہارے باپ دادا الفاظ نہیں تھے، ان کے ہاں گفتار کم تھی، کردار زیادہ تھا، تم گفتار کے غازی ہو، کردار کے غازی تھے، کہ تم گفتار وہ کردار، تم ثابت ہو سیارہ، تم ایک جگہ پہ ٹھہرے ہو، دس سے مس نہیں ہو رہے ہو، کوئی ہلا نہیں سکتا کسی تقریر سے تم کو، سمجھنا۔ لیکن وہ ہر وقت دین کی خدمت میں لگے رہتے، تو سیارہ تھے، چلتے پھرتے تھے ہر وقت، کوئی وقت ایسا نہیں جاتا تھا۔ دین کی فکر ان کی پہلی فکر تھی، جیسے آج ہماری دنیا کی فکر پہلی ہو گئی ہے، پہلے دنیا کی فکر، دین دیکھ لیں سمجھتے کہ دین تو مفت میں مل جاتا ہے۔ اسی لیے سب جملہ تراشیاں دنیا میں چل رہی ہیں۔ ایک دن ایک صاحب سنانے لگے کہ ایک بھائی ہے اس کی 56 بہنیں ہیں، ایک بھائی اس کی 56 بہنیں ہیں۔ میں نے کہا یہ بھیا یہ جملہ کہاں سے کہاں؟ تو اس نے کہا وہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ایک ایران ہے وہ بھائی ہے، بلکہ 56 ملک یہ مرد نہیں عورت ہے، سب یہ 56 بہنیں ہیں، یہ حالت ہوئی ہے۔ ہم نے کہا بھائی جملہ تراشیاں تو چلیں گے، جملے بازیاں چلیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بہن بھی نہیں ہے، یہ نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، یہ مخنث ہے۔ جیسے مصدر کے بارے میں کہا گیا کہ مصدر کیا ہے جو پڑھایا جاتا ہے، مصدر ہی سے تمام صیغے نکلتے ہیں،
مصدر کہتے ہیں کہ یہیں سے جتنے صیغے مصدر سے نکل. کہا مصدر کیا ہے؟ کہا المصدر کل مخنث لا یذکر ولا یؤنث. مصدر جو ہے مخنث کی طرح ہوتا ہے، نہ مذکر ہوتا ہے نہ مؤنث. تو یہ بہن بھی نہیں ہے، مخنث ہے. یہ مرد کس طرح سے کہیں گے اپنے آپ کو؟ یہ انسان ہے، یہ حیوان ہے، یہ درندے ہیں اور درندوں کے ساتھ شامل ہیں، ان کے کام میں لگے ہوئے. یہ بہن نہیں ہے، مخنث ہے. کہاں سے کہاں معاملہ بات. ویسے الحمدللہ رب العالمین قدرتی جو نظام ہے، آپ دیکھیں گے آنکھ کھول کر کے کہ عالم یہ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے. العالم متغیر. اس دنیا کے شان یہ دنیا ہمیشہ بدلتی رہی ہے، بدلتی رہے گی، اور یہی بدلنا بتاتا ہے کہ یہ فنا ہو جائے گی، مٹے گی. یہی تغیر بتا رہا ہے. تو یہ عالم بدلتا رہتا ہے. بہت سے عوالم یہاں دفن ہو چکے ہیں. ایک سرمایہ دارہ نظام ہے، وہ بھی دفن ہونے کے بالکل قریب پہنچ گیا. اتنے بڑے قتل عام پر اقوام متحدہ چپ، عالمی عدالت چپ. پوتن کے اوپر جو ہے وارنٹ گرفتاری جلدی سے نافذ ہو گیا. نیتن یاہو کے نام ابھی تک کچھ جاری نہیں ہوا. مغربی دنیا نے اقوام متحدہ کو بھی عالمی عدالت کو صرف اپنے مطلب کے لیے بنایا ہے. یہ ہمارے کام کی چیزیں نہیں ہیں. ان سے امید لگا کے رکھنا ایسے ہی جیسے بانجھ عورت سے اولاد کی امید. یہ بانجھ عورتیں ہیں سب. جب ان کی کوئی بات سنائے تو آپ زیادہ بھروسہ مت کرنا، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. آپ کو اپنی فکر کرنی پڑے گی. آپ کو اپنی سیدھی راہ دیکھنی پڑے گی کہ مجھے صراط مستقیم پہ چلنا ہے. تو ہماری سب سے بڑی ضرورت آج کی مسلمان ہونا ہے، سب سے بڑی ضرورت. لیکن مسلمان وہ جو حضور نے جیسا بنایا تھا. یہ مسلمان جیسی دنیا بنا رہی ہے، ہم اس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. اس کو ان کو دیکھ کے کون کہے گا کہ یہ مسلمان ہے؟ بار بار دہرانا پڑتا ہے. اگر میں کہہ دوں کہ دیکھو مسلمان نہیں ہے تو بیچارے لوگ کہیں گے اتنی بھیڑ بھاڑ، اتنا ہجوم ہوا، آپ کہتے ہیں مسلمان نہیں ہے. لیکن وہ آنکھ والے جانتے ہیں. اقبال کہتا ہے شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. آنکھ والوں کے یہاں جو دیدہ ور ہیں، جو آنکھ والے ہیں، دل و دماغ والے ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کے یہاں ایک چرچا ہے کہ مسلمان غائب ہو گیا، مسلمان نہیں رہ گیا. اقبال کہتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. ہم بھی تو ترس گئے کہ کسی مسلمان کا چہرہ دیکھ لیں. اقبال کہہ رہا تھے کہیں مسلم موجود. افسوس کے ساتھ میں بھی جو مسلمان دیکھنا چاہتا خدا قسم نہیں دیکھ پاتا. یہ اپنی بات بتاتا ہوں، نہیں دیکھ پایا. جو میں اس کے قدموں کی دھول بنتا اور اس کے قدموں کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سبب بناتا. جس مسلمان کو میں ڈھونڈ رہا ہوں نہیں دکھائی دیا. آپ بڑے مطمئن ہے کہ میں حج کر رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں، اور یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، کر لو، اللہ قبول کرے سب کو، وہی قبول کرنے والا ہے. کیا مسلمان بنایا تھا اس وقت، جس کو دیکھ کے پتھر بھی سلام کرتے تھے. مسلمان ایسا مسلمان بنایا تھا. آج ہم کو آگ ہی نہیں پہچانتا، کل پتھر ہم کو پہچانتا تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وہ کہتا ہم بھی تو مسلم کو دیکھنے کے لیے ترس گئے. پھر آگے کہتا وسا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. تمہارا پہناوا اڑاوا تو انگریزوں جیسا ہے. بڑی شان بگاتے ہو اور نکلتے ہو، اور تمہاری تجارت اور معیشت اور مدنیت سب اہل ہنود کی طرح سے. یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود. کہا یہ مسلمان ہے، یہودی بھی شرما جائے گا. یہ مسلمان ہے، کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. انا للہ و انا الیہ. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ بچائے. ضروری ہے کہ آپ اپنے دین کی طرف واپس آؤ. آج مغرب جو ہے تمہارے دین کا اتنا مطالعہ کر چکا ہے کہ اہل مشرق کو وہ ہوا بھی نہیں لگی. جو مغرب کی ترقی کا راز ہے وہ ہم ہیں، ہماری کتاب ہے جسے وہ اپنا کر کے پیش رہا ہے. سمجھے؟ ہم اپنی کتابوں سے بیگانہ ہو گئے. جتنی ہماری کتابیں ہیں سب مغرب میں موجود ہیں. اتنے بیگانہ ہو گئے. مدرسوں میں خاک اڑ رہی ہے، مسجدیں یتیم خانہ ہوتی رہ گئی، خانقاہوں میں دھول اڑ رہی ہے. سمجھے کیا حالت بنا دی. یہاں بھی چپ نہیں رہا. اقبال کہتا ہے، بہت اچھا مطالعہ کیا تھا اس نے. کہتا ہے مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو مغرب میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. یہ مشرق کی خاک بھی چھان چکا تھا اور مغرب کی بھی. اقبال خوب مطالعہ کیا تھا. کہتا علم کے موتی، آپ کے اسلاف کے پاس جو علم تھا اس کو موتی سے بھی تول نہیں سکتے ہیں آپ، ہیرے جواہرات سے بھی نہیں تول سکتے. وہ سب یورپ پہنچ گئے. ہمارے آبا کی جتنی کتابیں سب یورپ میں ہیں. کہا جب یورپ میں دیکھتے ہیں، اپنے یہاں نہیں دیکھ رہتے ہیں، تو ہمارا دل 30 ٹکڑے ہو جاتا ہے. سی مانے 30. سی مانے کیا ہوتا ہے؟ 30. پارا مانے ٹکڑا. سی پارا مانے 30 ٹکڑا. یہ جو کہتے ہیں ہم سی پارا پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ 30 ٹکڑے میں سے ایک ٹکڑا پڑھ رہے ہیں. بس سب وہاں پہنچ گئے. ہمارے علم سے انہوں نے علم لیا ہے اور ہم اندھیرے میں چلے گئے. ایک زمانہ تھا وہ ہمارے یہاں پڑھنے آتے تھے، ان کا ڈارک پیریڈ وہ کہلاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آج ہم جاتے ہیں اور ڈگری پر ناز کرتے ہیں، اور کسی کو اگر گرین کارڈ مل گیا تو کیسے جنت کا ٹکٹ مل گیا. انا للہ و انا الیہ. چلے جانا جنت. جبریل امین سے کہنا کہ گرین کارڈ میرا ہے. آنکھیں بند ہونے دو، بس اور کچھ نہیں.
یہ آنکھیں جو ہماری آپ کی کھلی ہے بند ہونے کی ہیں، اس کو ذرا سا بند ہونے دو، پھر تم کو دکھائی دے گا کہ کیا معاملہ چل رہا ہے، کیا کس خوش فہمی میں ہے۔ کیا افسوس کی بات، ہم سے قدر نہیں ہو سکی، وہ اڑا لے گئے سب ہمارا علم۔ انہوں نے ریسرچ کیا، تحقیق کیا، سب کو سچ پایا، جو ہمارے باپ دادا کی کتاب اسی سے وہ آگے بڑھ گئے۔ ہم نے علم چھوڑ کر کے مال کے پیچھے جان تن سب کھپا دیا، اور مال نے بھی دیکھا کہ جب میں معشوق ہو گیا تو بھاگنے لگا۔ مال آج معشوق بنا ہوا ہے، وہ بھاگتا معشوق بھاگے گا ہمیشہ عاشق سے، سمجھ میں تو پیچھے بھاگ رہے وہ بھاگ رہا ہے۔ ہمارے آبا نے مال کو معشوق، مال کو خادم بنایا، سب ان کے قدموں میں، ان کے ٹھوکروں میں تھا، ٹھوکر میں ان کے زمانہ تھا۔ وہ چھولا لے کے نہیں پھرتے تھے ادھر ادھر، تو دین کو رسوا نہیں کرتے تھے، ٹھوکر میں زمانہ تھا۔ الحمدللہ اسی سے یورپ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو بتاتے ہیں کہ ایک سیب جو روز کھا لے تو ڈاکٹر اس کے گھر سے دور رہے گا۔ چیف ڈاکٹر صاحب یہ کس کا ہے؟ یہ بولی سینا کا نسخہ ہے۔ کیا چورایا ہے انگریزوں نے؟ ارے چورو، دنیا کا مال چورا رہے ہو، پہلے علم ہمارا چورایا، اب دنیا کا مال چورا رہے ہو اور شاہ بنے ہو، بہت جلدی تمہاری چوری جو ہے پھر نار و سقر ہونے والی ہے، بہت جلدی۔ یہ بولی سینا کا نسخہ ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں جو آدمی کو بوڑھا نہیں ہونے دیتی، اس میں سے ایک ہی بتایا ہے، بولی سینا نے۔ لیکن بولی سینا کتنا اسلام سے متاثر تھا اس کی ایک بات کر دوں۔ چھوٹی بولی سینا بہت بڑا حکیم تھا، بہت بڑا فلسفی تھا۔ لوگوں نے کہا تم نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ جب تو سبھی کہتے ہیں، جیسے پیر صاحب کے مرید بھی پیر صاحب کو اڑاتے رہتے ہیں، پیرا نمی پرن مریدہ می پرانند، پیر نہیں اڑتا مرید اڑاتے ہیں ان کو، پیر بیچارہ کا مریدہ می پرانند، مرید تو پورت اڑاتے رہتے ہیں۔ تو اس کے بھی مرید بہت تھے، بہت بڑا حکیم تھا۔ کیا آپ نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا کہ زیادہ نہیں بولتا تھا، حکیم تھا، اب بتا دیں گے کسی وقت آپ، فوراً جواب نہیں دیا اس نے، فوراً جواب نہیں دیا۔ ایک دن رات کے وقت وہ اور اس کے سب چاہنے والے قریب میں سوئے ہوئے تھے، اور سردی کی رات تھی، بہت غضب کی سردی تھی۔ بولی سینا نے اپنے بہی خواہوں سے کہا، اپنے خدام سے کہا کہ بھائی ہم کو تو پیاس لگ رہی ہے، تو سردی ایسی تھی کہ اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا، کسی سے اٹھا ہی نہیں جا رہا۔ تو بولے سوچا آپ کو زکام ہو جائے گا، اور ایسا ہے آپ تو حکیم آدمی ہیں، سمجھ رہے یہ پانی اس وقت ٹھنڈا بہت نقصان کرے گا۔ ارے بولا میں کیا کروں، مجھے پیاس بہت غضب کی لگی ہے، تو سب لیکن کوئی اٹھا نہیں کہا، نہیں صاحب ہم لوگ باپ کا بھلا چاہنے والے ہیں، اور کتنے بھلا چاہنے والے کتنا برا چاہتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے۔ ابھی یہ سب بحث چلی رہی تھی، اس نے کہا مجھے کیا کروں، میں بھی جانتا ہوں لیکن مجھے پیاس بہت لگی۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ محسن نے کہا اللہ اکبر مینارے سے، جیسے ہی اللہ اکبر کا بولی سینا بستر سے اٹھ بیٹھا، او کم بختو، نبی وہ ہے کہ اس کو پردہ فرمائے، اتنا دن گزر گیا لیکن اس کے چاہنے والے سردی کی پرواہ کیے بغیر مینارے پہ چڑھ کے آواز بلند کر رہے ہیں، نبی وہ ہوتا ہے، اور تم میری زندگی میں مخاطبت کر رہا ہو، میری بات کیا ہوگا؟ تب سے کہہ رہا ہوں پانی تک نہیں دیا، یہ ایسے سب مرید ہے یہاں، پانی نہیں دیں گے یہ کوٹ تم کو، یہ سب الفاظ ہیں۔ میں آپ پہ جان قربان کر دو، کچھ نہیں کرو گے بھیا، کچھ نہیں کرو، کچھ نہیں ہوگا آپ سے، یہ آپ کے پاس کی بات، کیا وہ نبی ہوتا ہے؟ یہ زمانہ گزر گیا ہے، اس کا چاہنے والا نہ سردی کی پرواہ کرتا ہے، نہ گرمی کی، نہ بارش کی، اس کا غلام دیکھو اللہ اکبر کے صدا بولو، یہ ہے اللہ سچا مسلمان، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا دین دینداروں سے سیکھ لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔